بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ فقہی احکام کے دروس میں ہم نے 100 تک پڑھ لیا اور سبق نمبر 100 پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ 101 پڑھیں گے اور سبق نمبر 100 میں نماز کے احکام کو بیان کیا، اور آج سبق نمبر 101 میں بھی نماز کے احکام کو بیان کریں گے۔ تو 741 نمبر مسئلے سے ہم شروع کریں گے سلسلہ وار انشاءاللہ۔ 742، 743، 744، 745 اس طرح سلسلہ جو ہے وہ ایک چلتا رہے گا۔ جی بسم اللہ۔ 741 مسئلہ نمبر، اس کا عنوان نماز ہے۔ اگر نماز کا وقت وسیع ہو اور قرض خواہ بھی اپنے قرض کا مطالبہ کرے تو اگر ممکن ہو تو ضروری ہے کہ پہلے قرض ادا کرے اور بعد میں نماز پڑھے، اور اگر کوئی ایسا دوسرا واجب کام پیش آ جائے جسے فوراً بجا لانا ضروری ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ مثلا اگر دیکھیں کہ مسجد نجس ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے مسجد کو پاک کرے اور بعد میں نماز پڑھے، اور اگر مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں پہلے نماز پڑھے تو گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن اس کی نماز صحیح ہوگی۔ تو نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر فوری کوئی واجب آ جاتا ہے، جس طرح نجس ہو گئی ہے مسجد تو اس کو پاک کرنا، یا کوئی اور فوری نماز کے علاوہ جو ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو سلام فوری اس کا جواب دینا، تو پھر انسان جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے اگر نہ کرے فوری۔ مسئلہ نمبر 742، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہیں۔ وہ نمازیں جو ترتیب سے پڑھنی ضروری ہیں۔ ضروری ہے کہ انسان نماز عصر، نماز ظہر کے بعد اور نماز عشاء، نماز مغرب کے بعد پڑھے، اور اگر جان بوجھ کر نماز عصر نماز ظہر سے پہلے اور نماز عشاء نماز مغرب سے پہلے پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ سادہ لفظوں میں ترتیب جو ہے اللہ نے جو بنائی ہے 5 وقت نماز کی، ان 5 وقت کی نماز کو 5 اوقات میں ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہٹ کے کوئی ترتیب اپنی بناتا ہے تو وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہا، اپنی مرضی کی کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 743، اس کا عنوان بھی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ظہر کی نیت سے نماز پڑھنی شروع کرے اور نماز کے دوران اسے یاد آئے کہ نماز ظہر پڑھ چکا ہے تو وہ نیت کو نماز عصر کی جانب نہیں موڑ سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ نماز توڑ کر نماز عصر پڑھے، اور مغرب اور عشاء کی نماز میں بھی یہی صورت ہے۔ تو یہ صورت فرق رکھتی ہے پچھلے مسئلوں سے، اس وجہ سے اس مسئلے میں نماز توڑنی ضروری، کیونکہ پچھلے مسئلے میں تھا کوئی ترتیب کا مسئلہ تھا، یہ نماز عصر نہیں پڑھی اور ظہر نہیں پڑھی اور عصر پڑھ رہا ہے، اس کی نوعیت اور ابھی جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کی فرق ہے۔ نمبر 744 ہے، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے کہ اگر نماز عصر کے دوران کسی شخص کو یقین ہو کہ اس نے نماز ظہر نہیں پڑھی اور وہ نیت کو نماز ظہر کی طرف موڑ دے تو جیسے ہی اسے یاد آئے کہ نماز ظہر پڑھ چکا ہے تو نیت کو نماز عصر کی طرف موڑ دے اور نماز مکمل کرے۔ یعنی ایک 4 رکعتی نماز میں 3 دفعہ نیت کرے۔ یوں میں اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے بات ہوتا، شروع میں کیا کی تھی نیت اس نے عصر کی، پھر یاد آیا نماز کے دوران ظہر کی نہیں پڑھی، اور پھر کنورٹ کی دوسری نیت کی ظہر کی، پھر یاد آ گیا کہ نہیں ظہر کی تو پڑھ چکا تھا، اب دوبارہ عصر کی کرے گا تو 3 دفعہ نیت تبدیل کرے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب اس نے ظہر کی نیت کی تھی تو اس صورت میں کوئی ارکان میں سے رکن کا
مکمل یعنی نہ پڑھا ہو اس نیت سے، مثلا رکوع نہ کیا ہو، مثلا 2 سجدے نہ کیے ہوں، تو اس طرح کا کوئی ایسا جز جو رکن ہو وہ نہ کیا ہو تو پھر نماز صحیح۔ اگر اس نے ظہر کی نیت کے بعد اور دوبارہ عصر کی نیت سے پہلے، یعنی اس حالت میں کہ ظہر کی نیت کی ہوئی تھا، اس نے کوئی رکن 2 سجدے انجام دیے یا 1 رکعت کا رکوع انجام دیا تو پھر نماز باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 745 ہے، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز عصر کے دوران شک ہو کہ اس نے نماز ظہر پڑھی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ عصر کی نیت سے نماز تمام کرے اور بعد میں ظہر کی نماز پڑھے، لیکن اگر وقت اتنا کم ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوب جاتا ہو اور 1 رکعت نماز کے لیے بھی وقت باقی نہ بچتا ہو تو لازم نہیں ہے کہ نماز ظہر کی قضا کرے۔ تو یہ مسئلہ تھوڑا پچھلے مسئلوں کی طرح ہے لیکن فرق رکھتا ہے، بہت زیادہ اس میں فرق ہے۔ بہرحال مسئلہ نمبر 746 نماز ٹائٹل ہے، اگر کسی شخص کو نماز عشاء کے دوران شک ہو کہ اس نے مغرب کی نماز پڑھی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ عشاء کی نیت سے نماز ختم کرے اور بعد میں مغرب کی نماز پڑھے۔ دوبارہ مسئلے کو پڑھ لیں۔ اگر کسی شخص کو نماز عشاء کے دوران شک ہو جائے، جس طرح عصر کے دوران شک ہوا تھا ظہر کا، اس نے مغرب کی نماز پڑھی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ عشاء کی نیت سے نماز ختم کرے اور بعد میں مغرب کی نماز پڑھے۔ بالکل پچھلے مسئلے کا سیم ہے، پچھلا نماز ظہر اور عصر کا تھا، یہ جو ہے وہ نماز مغرب اور عشاء۔ لیکن اگر وقت کتنا کم ہو کہ نماز ختم ہونے کے بعد وقت تمام ہو جائے اور 1 رکعت نماز کا وقت بھی نہ بچتا ہو تو نماز مغرب کی قضا اس پر لازم نہیں ہے۔ بالکل سیم ٹو سیم مسئلہ پچھلے مسئلے کی طرح ہے، لیکن صرف نماز عصر اور مغرب تھی، وہاں ظہر اور عصر تھی، جہاں مغرب اور عشاء ہے۔ مسئلہ نمبر 747 اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عشاء کی 4تھی رکعت کے رکوع میں پہنچنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز مغرب پڑھی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ نماز مکمل کرے اور بعد میں مغرب کی نماز کے لیے وقت باقی ہو تو مغرب کی نماز بھی پڑھے۔ اگر کوئی شخص دوبارہ پڑھ لے، انتہائی آسان مسئلہ ہے، سمجھنے کوئی مشکل نہیں ہے، دوبارہ جان بوجھ کر میں توجہ دلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص نماز عشاء کی 4تھی رکعت کے رکوع میں پہنچنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز مغرب پڑھی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ نماز مکمل کرے اور بعد میں مغرب کی پڑھے، اور مغرب کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا اس صورت میں۔ مسئلہ نمبر 748 اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی نماز جو اس نے پڑھ لی ہو احتیاطاً دوبارہ پڑھے اور نماز کے دوران اسے یاد آئے کہ اس نماز سے پہلے والی نماز نہیں پڑھی تو وہ نیت کو اس نماز کی طرف نہیں موڑ سکتا۔ مثلا جب وہ نماز عصر احتیاطاً پڑھ رہا ہو، اگر اسے یاد آئے کہ اس نے نماز ظہر نہیں پڑھی تو وہ نیت کو نماز ظہر کی طرف نہیں موڑ سکتا۔ یہ یہاں احتیاط کا مسئلہ ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ نماز ظہر نماز عصر پڑھ رہا ہو احتیاطاً اور نماز ظہر یاد آ جائے کہ نہیں پڑھی تو پھر نماز ظہر کی طرف نیت کو نہیں موڑ سکتا۔ مسئلہ نمبر 749 نماز قضا کی نیت سے نماز ادا کی طرف اور نماز مستحب کی نیت نماز واجب کی طرف مڑنا جائز نہیں۔ قضا کو ادا کی طرف، مستحب کو واجب کی طرف رخ نہیں یعنی قضا کی سڑک اور لائن کوئی ادا کی طرف نہیں جاتی اور مستحب نماز واجب کی طرف کنورٹ نہیں ہوتی، جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 750 ہے، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے۔ اگر ادا نماز کا وقت وسیع ہو تو انسان نماز کے دوران
یہ یاد آنے پر کہ اس کے ذمے کوئی نماز قضا نماز ہے، نیت کو نماز قضا کی طرف موڑ سکتا ہے۔ دوبارہ سنیں، اگر ادا نماز کا وقت وسیع ہو تو انسان نماز کے دوران نیت کو نماز قضا کی طرف موڑ سکتا ہے، بشرطے کہ نماز قضا کی طرف نیت موڑنا ممکن ہو۔ مثلا وہ نماز ظہر میں مشغول ہو تو نیت کو قضاء صبح کی طرف اس صورت میں موڑ سکتا ہے کہ تیسری رکعت کے رکوع میں داخل نہ ہوا ہو۔ یہاں بہت ہی اہم مسئلے کی طرف میرے خیال میں توجہ دلائی گئی کہ انسان اگر مجبوری کی حالت میں صبح کی نماز نہ ادا کر سکے اور قضا ہو جائے، ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں تھا یا تیسری رکعت میں تھا اور رکوع سے پہلے کی صورت تھی، تو پھر وہ نماز صبح کی قضا کو پڑھ سکتا ہے، کنورٹ کر سکتا ہے، پھیر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی ٹائم بھی میرے در پہ آ جائے، صبح کا پھٹکا ہوا پھولا ہوا ظہر کا پھٹکا ہوا پھولا ہوا نماز کے دوران یاد آ جائے تو میری در پہ آ جائے، در پہ آ کے معافی طلب کر لے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، لیکن ہم آئیں تو صحیح اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ مسئلہ نمبر 751، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز، البتہ پہلے نمازیں واجب نمازیں تھیں جو پچھلے درس میں پچھلے مسئلے میں پڑھی گئیں۔ جتنے بھی ہم نے نماز کے احکام پڑھے وہ واجب نمازوں کے بارے میں تھے۔ ابھی اس مسئلہ نمبر 751 سے مستحب نماز اس کے بارے میں تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو آئیں اس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ مستحب نمازیں بہت سی ہیں جنہیں نافلہ کہتے ہیں، اور مستحب نمازوں میں روزانہ کی نافلوں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ نمازیں روز جمعہ کے علاوہ 34 رکعت ہیں، جن میں سے 8 رکعت ظہر کی، 8 رکعت عصر کی، 4 رکعت مغرب کی، 2 رکعت عشاء کی، 11 رکعت نماز شب یعنی نماز تہجد اور 2 رکعت صبح کی ہوتی ہے۔ تو یہ کافی ساری نمازیں بن جاتی ہیں۔ چونکہ احتیاط واجب کی بنا پر عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنی ضروری ہے، اس لیے وہ 1 رکعت شمار ہوتی ہے، لیکن جمعے کے دن ظہر اور عصر کی 16 رکعت نافلہ نمازوں پر 4 رکعت کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور بہتر ہے کہ یہ پوری کی پوری 20 رکعتیں زوال سے پہلے پڑھی جائیں، سوائے ان کی 2 رکعت نماز کے جس کے لیے بہتر ہے کہ زوال کے وقت ادا کی جائے۔ انتہائی اہم مسئلہ مستحب اور نافلہ جو ہم متوجہ نہیں ہوتے، توجہ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے کہ نماز عصر اور نماز ظہر کی 8 رکعتیں نافلہ کے طور پر پڑھیں۔ ایک تو یہ رواج نہیں، دوسرا پتہ بھی نہیں، تیسرا روز جمعہ والی کا تو بالکل ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو روز جمعہ اور پھر زوال سے پہلے جو ہے وہ کون سی نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ہمیں بالکل علم نہیں ہے۔ تو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ زوال سے پہلے جمعہ کے دن نمازیں پڑھی جائیں سوائے 2 رکعتوں کے۔ جی تو یہ مسئلہ نمبر 752 ہے، اور امید ہے کہ اس سبق کا آخری مسئلہ ہوگا، اور یہ نماز شب کے متعلق ہے، اور اگلا مسئلہ بھی 1-2 انشاءاللہ نافلہ نماز کے بارے میں ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بہرحال اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نماز شب کی 11 رکعتوں میں سے 8 رکعتیں نافلہ شب کی نیت سے، اور 2 رکعت نماز شفع کی نیت سے، اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے پڑھنی ضروری ہے۔ نافلہ شب کا مکمل طریقہ دعا کی کتابوں میں
درج ہوتا ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ آسان طریقے سے بیان بھی کریں گے کسی سبق میں۔ تو یہ تھا اس سبق کا آخری مسئلہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔